السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آج مدرسہ العزیزیہ جامع مسجد سیدنا ابو ہریرہ میں یہاں کے خطیب اور امام اور محتمم حضرت مولانا محمد حنیف ڈار کشمیری صاحب کی محنت کو دیکھ کر اسلام آباد کے اس علاقے میں الحمدللہ 11 بچے 4 بچیاں انہوں نے قرآن پاک اپنا مکمل کیا۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بچوں اور بچیوں کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ وقت کافی بیت چکا، ہمارے بزرگ تو تھک گئے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہیں مغرب کے بعد کے، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ کھانا کھایا ہے؟ کھانا ہے بعد میں سب کے لیے، آپ سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اونچی کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ بھوکے پیٹ آواز اونچی نکلتی۔ جزاک اللہ۔ تو میں حضرت مولانا محمد حنیف ڈار کشمیری صاحب کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بچے نے ایک نے خصوصاً جو ابھی تقریر کی، یقین جانیے دل جیت لیا، موتیوں کی طرح لفظ پڑھوئے، قرآن کی عظمت بیان کی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں تاکہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ جب بچے قرآن کو، جب بچیاں قرآن کو سمجھیں گی تو کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگی، نہ کوئی قادیانی ختم نبوت کے معاملے میں انہیں گمراہ کر سکے گا، نہ کوئی رافضی عظمت صحابہ کے حوالے سے انہیں گمراہ کرے گا، نہ کوئی بدعتی سنت میں بدعت کی ملاوٹ کرنے دے گا، اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ توحید بھی بیدار ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حوالے کریں۔ گزشتہ دنوں میڈیا پر آپ نے دیکھا وطن عزیز پاکستان بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے نقصان کا شکار رہا۔ میں نے قرآن حکیم سے ذخیرہ احادیث میں دیکھا کہ یہ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، زلزلے اور یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطری اور طبعی اسباب تو کچھ بھی ہوں کہ بارشوں کا نظام بگڑ گیا، زلزلے مسلسل آ رہے ہیں، سیلابوں نے تباہیاں مچائیں، فطری اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن نہ نظر آنے والے اسباب میں سے بھی کچھ اسباب ایسے ہیں جو یہ تباہیاں لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچے، اولادیں، والدین کا دل دکھائیں تب زلزلے آتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک اکلوتا بیٹا تھا، بدنصیب، کویت سے واپس آیا، بوڑھے باپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو جاگیردار باپ تھا، زمیندار تھا، آپ نے جو اتنی زمین بیچی، آپ کے پاس جو 3-4 کروڑ ہیں، آدھے مجھے دو۔ باپ نے کہا بیٹا وہ میں نے کسی مقصد کے لیے بیچی ہے، اور زمین خریدنی ہے، یہ جو بھی اس کا ہدف ہے۔ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی میں تھوڑا وارث ہوں، ایک ہوں، لہذا جو میرا حصہ بنتا ہے اس میں سے وہ دو۔
دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی غلط فہمی آج کی اولادوں کو یہ ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید باپ کی زندگی میں بھی حصہ لے سکتے، وراثت باپ کے مرنے کے بعد ملتی ہے، زندگی میں اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ کی کمائی ہوئی مال کو کہیں کہ ہمیں دو، وہ باپ کا کرم ہے، دے دے تو علیحدہ بات ہے، وہ تحفہ ہے، وراثت نہیں ہے وہ، پھر بھی وراثت موت کے بعد ہوتی ہے۔ جب اس باپ نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تو بد نصیبی دیکھو اسلام آباد کے دوستو، اس ظالم بیٹے نے باپ سے کہا کہ اچھا موت کے بعد ہوتی ہے وراثت، باپ کے سینے میں گولیاں اتار، موت کے بعد ہوتی ہے تو پھر مرو۔ ہاں، پولیس آئی، مقدمہ ہوا، نہ باپ رہا نہ وراثت، جیل چلا گیا، ساری عمر سڑے گا کال کوٹری میں، مرے گا کتے کی موت، سزائے موت ہوگی، نہ وراثت نہ باپ نہ اخلاق نہ دین نہ دنیا۔ یہ نتیجہ ہے بچوں کو قرآن سے دور کرنے کا۔ بچوں کو قرآن پڑھائیے، بچے اللہ کے بھی وفادار، محمد عربی کے بھی وفادار، والدین کے بھی وفادار، ٹھیک ہے نا جی؟ جب بچہ آپ کا قرآن کھولے گا، آپ جب بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے تو وہ قرآن کھولے گا تو پڑھے گا۔ آپ بھی سنیں، جو قرآن نہیں پڑھتے، مدارس میں نہیں ہیں، میں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قرآن کریم بیٹے کو حکم دیتا ہے، ابا جب بوڑھا ہو جائے، باپ کے بالوں میں جب سفیدی اتر آئے، بیماریوں میں گر جائے، پھر باپ کا دل نہ دکھانا۔ انسانی برادری میں سے باپ وہ واحد رشتہ ہے جس کی عرش بری پر رب نے بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے ابے کی قسم کھائی، آپ جان ابے کا اتنا بڑا مقام ہے، ابا جی کا، ابو جی کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں۔ اللہ قسم تب کھاتا ہے جب کوئی چیز عظیم ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی، والد باپ کی، قسم ہے باپ کی۔ مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک نوجوان رحمت عالم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بابا بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نوجوان سے پوچھا۔ اس نوجوان نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بزرگ میرے والد ہیں، میرے ابا جی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے پھر میں محمد تجھے نصیحتیں کرتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا لا تمشی امامہ لا تقعد قبلہ
لا تدعو لاسمہ، راستے میں چلتے ہوئے کبھی باپ کے آگے قدم نہ رکھنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کا دل نہ دکھانا، باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لانا، اپنی چادر کو اپنے رومال کو یوں نہ جھاڑنا کہ گرد خاک مٹی باپ پر جا پڑے، ادب کرنا۔ آپ جب بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے تو بچے آپ کے وفادار ہوں۔ اسلام آباد والوں گارنٹی دیتا ہے قرآن، ضمانت دیتا ہے قرآن، بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچے والدین کے وفادار ہوں گے۔ خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، رزق میں برکت ہوگی۔ جب لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے برکتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ ایک زمانہ تھا سارا گھر صبح صبح اٹھتا تھا، فجر کی نماز باپ بھی پڑھتا تھا، بیٹی بھی پڑھتی تھی، ماں بھی پڑھتی تھی، اور نماز پڑھ کے سارے قرآن کھول کر یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ برکتوں کا یہ عالم تھا، ایک آدمی کماتا تھا، 20 کھاتے تھے، پھر بھی رزق ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج نوجوان بھی فیس بک چلاتا ہے رات 2 بجے تک، انٹرنیٹ چلاتا ہے، ابا بھی نیٹ پر، اماں بھی نیٹ پر، بیٹی بھی نیٹ پر، باپ بھی نیٹ پر، دیر سے روز سوتا ہے، رات کو نماز فجر بھی نہیں پڑھتا، یاسین کی تلاوت بھی نہیں کرتا، سورج سوا نیزے پہ آ جاتا ہے، یہ سویا رہتا ہے۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ قرآن کہتا ہے خود بھی قرآن پڑھو، جو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، رحمت عالم نے فرمایا اللہ سارے دن کی ضرورتوں، سارے دن کی حاجتوں کو پوری کرنے کی ضمانت لے لیتا ہے۔ یاسین پڑھو، یاسین پڑھو، اللہ ضمانت لیتا ہے، اللہ ضمانت لیتا ہے۔ خود بھی قرآن پڑھو، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ سے خود بھی بچو، جہنم کی آگ سے اپنے بیٹوں کو بھی بچاؤ، بیٹیوں کو بھی بچاؤ۔ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، دین کے قریب ہو جاؤ، دین کے قریب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، پہلا دن تھا، محمد عربی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینے کی شہری آبادی میں داخل ہوئے، سواری آ رہی، سارا مدینہ استقبال، زیارت اور دیدار محمد کے لیے جمع ہو گیا۔ بیٹے بھی آ گئے، بیٹیاں بھی آ گئیں، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی جمع ہو گئی۔ اور اس دن بیٹیاں تو کہہ رہی تھیں، بیٹیاں محبت میں کہہ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
مدینے کی بچیاں کیا رہی تھی، مدینے والوں مبارک ہو، آج مدینے کی شہری آبادی پر محمد عربی کی صورت میں 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ بدر علینا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند کیا ہوتا ہے میرے آقا کے سامنے؟ عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا اور محمد عربی ایک رات عبادت کر رہے تھے۔ میں نے کبھی رخ محمد کو دیکھا، کبھی ماہ فلک کو دیکھا، چاند کو، دونوں کو دیکھنے کے بعد میرے ضمیر نے یہ فیصلہ دیا کہ چاند کے دامن میں اتنا اجالا نہیں ہے، چاند کے چہرے پر اتنی روشنی نہیں ہے، چاند کے دامن میں اتنا نور نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی روشنی، جتنا نور، جتنا اجالا رخ مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ بیٹیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں کا چاند آیا ہے ہم پر۔ ایک یہودی عالم، تورات کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن سلام، وہ کہتے ہیں میں گھر میں تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، شور سنا، میں نے گھر والوں سے پوچھا شور کیسا ہے؟ لوگوں نے، گھر والوں نے بتایا محمد عربی آئے، مکہ سے کوئی نبی آیا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، اس لیے شور ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، دیکھوں تو صحیح مکے سے کون آیا۔ جناب عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں بھی بھیڑ میں، رش میں کھڑا ہو گیا، دور سے سواری آ رہی تھی محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے سواری آ رہی تھی، میں قریب ہوا، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور میں نے رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ جو ہی میری پہلی نظر پڑی تو میرے دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اور پھر اچانک خاموشی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی اور زبان نبوت سے مدینے میں پہلا خطاب ہوا، پہلی تقریر کی محمد عربی نے۔ اسلام آباد کے دوستوں، مدینے میں وہ پہلا خطاب تھا محمد عربی کا، جس کا دورانیہ صرف 1 منٹ۔ کتنے منٹ کا خطاب؟ 1 منٹ۔ اندازاً کہہ رہا ہوں چونکہ وہ جو الفاظ تھے وہ 1 منٹ میں پورے ہو جاتے۔ یہ گھنٹے گھنٹے کی جو تقریریں ہیں نا، آپ کب سے بیٹھے؟ مغرب سے بیٹھے ہو، اتنی دیر تو کسان پورا ایک مربع میں حل چلا لیتا۔ یہ ہم عجمی ہیں نا، تشریح کے لیے بات کو لمبا کر دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سارا مدینہ جمع ہے، مدینے میں پہلا خطاب کیا اور دورانیہ صرف تقریباً 1 منٹ بس۔ لیکن ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے زبان محمد سے وہ پہلا خطاب سنا، حیران ہو گیا، اللہ اکبر۔ آپ بھی سننے ہو، 1 منٹ کا خطاب ہے، 1 منٹ کا۔ میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، الفاظ پڑھنے میں تو 1 منٹ لگیں گے، پھر ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش یہ کروں گا کہ عشاء پڑھ لی آپ نے؟ چلو یہ شکر ہے، محض کھانا باقی ہے، ابھی نماز ہو گئی ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے۔
اونٹنی پر بیٹھے تھے، سارا مدینہ جمع تھا، بچیاں طلع البدر علینا کہہ کے خاموش ہو گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور خطاب شروع کیا۔ بڑے بڑے خطاب آپ نے سنے ہوگے، آؤ آج اپنے آقا کی تقریر سن، اونچی کہو سبحان اللہ، اور اونچی کہیے سبحان اللہ، اتنی اونچی کہیے کہ جو گھروں میں سوئے ہیں وہ پریشان ہو جائیں، مسجد میں کیا ہو گیا ہے وہ بھی آ جائیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلا خطاب شروع کیا۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا الناس وحدوا اللہ، ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ بس خطاب ختم۔ کتنی باتیں ہیں؟ ٹوٹل 5 باتیں، 5 سینٹنس سمجھتے ہیں، 5 جملے ارشاد فرمائے۔ افشوا السلام 1، اطعموا الطعام 2، صلوا الارحام 3، صلوا باللیل والناس نیام 4، تدخلوا الجنت بسلام 5۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والوں دیکھو محمد آیا ہے۔ محمد عربی نے فرمایا، لوگوں میرا پہلا حکم یہ ہے، پہلی نصیحت مدینے والوں کو یہ ہے، سلام عام کرو۔ سلام کی السلام علیکم، میں کہا کرتا ہوں گڈ مارننگ بھی نہیں ہے، گڈ ایوننگ بھی نہیں ہے، گڈ نائٹ بھی نہیں ہے، خدا حافظ بھی نہیں ہے، اللہ حافظ بھی نہیں ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں افشوا السلام، سلام کیا کرو بزرگو۔ ایک دوسرے مقام پر محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بغیر فلیس منا، جس نے دوسری قوموں کی وضاقت اختیار کی، دوسروں کے طریقے اختیار کیے، گڈ نائٹ گڈ مارننگ، جس نے غیروں کی وضاقت لباس، غیروں کا رہن سہن بول چال اپنایا، محمد عربی کہتے ہیں وہ بد نصیب میرا نہیں ہے، میں محمد اس کا نہیں ہوں۔ پہلی چیز سلام، مسلمان کی پہچان، سب کہیں السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، چلو میں کرتا ہوں آپ جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں سلام کریں گے۔ یہ سیرت کا پہلا میسج ہے، یہ سیرت کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرے نمبر پر محمد عربی نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا۔ جو مالدار دولت مند عبادت گزار پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر نفلیں پڑھنا شروع کر دے، 100 رکعت نماز نفل، اور اس کے پڑوس میں کوئی غریب بھوک کی وجہ سے کروٹیں لیتا رہ جائے، نیند نہ آئے، رب العالمین نے فرمایا وہ دولت مند عبادت گزار
مجھے میری عزت کی قسم میں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ پڑوس میں پڑوسی جو بھوکا ہے، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، پاکستان میں بہت بھوک ہے، بہت۔ ایک عورت نے بھوک کی وجہ سے خود بھی خودکشی کی، اپنے بچوں کو بھی مار دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کیسی ظالم ماں ہے۔ میں نے کہا وہ تو ظالم ہوگی، ارد گرد کے 40 گھر محلے والے ظالم ہیں، انہیں بھوک نظر نہ آئی بچوں کی۔ یہ تمہیں بہت نظر آتا ہے فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ چکر، لیکن لوگوں کی بھوک کیوں نہیں نظر آتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلایا کرو جتنی گنجائش ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ روسٹ کھلاؤ، چرغا کھلاؤ، نہ، جتنی آپ کی گنجائش ہے غریب کو کھانا ضرور دو۔ رحمت عالم نے کتنا خوبصورت حکم دیا، اگر گھر میں گوشت پکا رہے ہو پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پڑوسی کے گھر میں بھی دے دیا کرو۔ ٹھیک چل رہا تھا، نہ خراب کرو اس کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مند دولت کی نمائش نہ کرے، غریب لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، نمائش نہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے فرمایا صل الارحام، آپس میں رشتے جوڑ کے رکھا کرو، قطع تعلق نہ کیا کرو، ترک تعلق نہ کیا کرو، ناراض نہ ہویا کرو، بول چال بند نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے مقام پر محمد عربی نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے۔ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا، ناراض رہنا حلال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 مسلمان ناراض ہوئے، آپس میں بول چال بند کی، ترک کلام کیا، ترک تعلق کیا، 3 دن تک تو رب برداشت کرتا ہے۔ جب چوتھے دن ان دونوں ناراض ہو جانے والے مسلمانوں، سلام کلام چھوڑ دینے والے مسلمانوں کے نیک اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے دونوں مسلمانوں نے سلو کی کہ نہیں، گلے سے لگایا کہ نہیں، سلام کلام کیا کہ نہیں۔ فرشتے عرض کرتے خدا بندہ ابھی تک ناراضگی جاری ہے، بولتے نہیں ہیں، سلام کلام بھی نہیں کرتے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے جب تک یہ دونوں بول چال نہ کریں، سلو نہ کریں، ایک دوسرے کو گلے نہ لگائیں، اس وقت تک ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، تلاوتیں بھی قبول نہیں ہیں، عمرے بھی قبول نہیں ہیں، حج بھی قبول نہیں ہے۔ جب یہ دونوں مسلمان سلو کر لیں گے، گلے سے لگا لیں گے، میں ساری سابقہ قبول کر لوں گا۔ کتنا بڑا اہم حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بول چال بند، اور بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں سیرت کے جلسے میں، نعرہ تکبیر، بھائی سے بولتا نہیں، پڑوسی سے بنتی نہیں ہے، اور ادھر زور زور سے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ محمد عربی کہہ رہے ہیں یہ میرا نہیں ہے، تو نعرے لگاتا ہے اچھل اچھل کے، وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی قدر کیا کرو،
خود بھی اپنی سیرت سے، اپنے اسوے سے اپنی اماں کا احترام کر کے دکھایا۔ سگی ماں تو فوت ہو گئی تھی سیدہ آمنہ، 4 سال سیدہ حلیمہ نے پالا، پھر واپس مکہ میں آ گئے۔ 55 سال بعد اماں حلیمہ سے ملاقات ہوئی۔ کتنے سال بعد؟ 55 سال بعد، 60 سال عمر ہوگی خود اللہ کے رسول کی۔ حضرات صحابہ اکرام ایک بڑھیا کو لائیں، بالوں میں سفیدی اتری ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے۔ محمد عربی نے دور سے اپنی ماں کو پہچان لیا۔ اسلام آباد والوں فرط محبت میں، فرط احترام میں محمد کھڑے ہو گئے، ماں کے لیے کھڑے ہو۔ حالانکہ خود امام الانبیاء ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قرآن ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن ماں کے لیے کھڑے ہو۔ اپنے کندھے سے چادر رحمت اتاری، زمین پر بچھائی، اور اپنی بوڑھی اماں حلیمہ کو اپنی چادر نبوت پر بٹھا دیا۔ دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کو کھجوروں سے میٹھا کیا، نبیذ تمر بنایا، اور محمد نے نبوت والے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں حلیمہ کو دودھ پلایا۔ ماں کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا اسلام آباد والوں، گزشتہ محفل میں بھی کہا، یہاں بھی دہرا دیتا ہوں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ ہمارے قاری عبدالستار حنفی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو حلیمہ ہے نا، یہ تو حلیمہ ہے جن کا اتنا، یہ تو رضائی ماں ہے، سگی نہیں ہے نا۔ ایک سگی ماں بھی ہے سیدہ آمنہ۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں دنیا کی ہر ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، لیکن میرا بیٹا محمد وہ ہے جو خود ماں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شکم میں آئے رحمت کا یہ عالم، جب میرے وجود میں آئے شجر و حجر مجھے سلام کرتے، آسمان کے ستارے میرے آنگن میں جھکتے، کنووں کا پانی کناروں تک آ جاتا، میرا بدن مہکتا، رات کو سوتی تو حوا آسیہ مریم مجھے مبارکبادیں دینے کے لیے آتی۔ کائنات کی وہ عظیم ماں آمنہ، کائنات کی وہ عظیم ماں آمنہ جس نے بیٹا محمد عربی جیسا جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا سارے عظمت اصحاب، عظمت آل، عظمت ازواج، عظمت چاروں بنات سناتے ہیں، آج محمد عربی کے والدین کی عظمت کیوں نہ بیان کی؟ ایک خراج تحسین پیش کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سیدہ آمنہ کو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کبھی کوئی ایک سامنے سے آ جاتا ہے پھر دوسرا چلا جاتا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، سارے اس آنے والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کچھ دیر کے لیے یہ نقل و حرکت بند کر دیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سیدہ آمنہ کو، حضور کی ماں کو، میں نے خراج تحسین پیش کیا۔ میں نے کہا محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، یہ میرے ساتھ آئے ہیں قاری عبدالستار صاحب، یہی سبحان اللہ کہہ رہے، یہ بھی مہمان ہیں آپ کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ اماں کے لیے انہوں نے، حالانکہ میرے ساتھ آئے ہیں، اللہ آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق دے، اگلی بات آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ میں نے کہا محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ
1 گھنٹے تک ایک جملہ پڑھتا رہوں گا جب تک میرے آقا کی ماں کے لیے سب نہیں بولیں گے، آگے نہیں پڑھوں گا۔ بات جو ماں کی ہے، بات جو ماں، اور پھر ماں بھی کس کی؟ محمد عربی کی، محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تجھ پہ قربان کون و مکان سیدہ آمنہ، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی، صاحبان رحمت، رحمت للعالمین، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی، اور نبی کے لیے صاحبہ سیدہ آمنہ، اور نبی کے لیے ماں صاحبہ ماں۔ اسلام آباد والوں، ماں رحمت بن گئی، رحمت للعالمین کے لیے۔ ایک دوسری عورت بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بن گئی ہے، بیٹی۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ لیکن سیدہ فاطمہ خاتون جنت زوجہ حیدر حسنین کی مادر، بنت رسول، بطول کائنات، عفیفہ کائنات، سیدہ فاطمہ کا مقابلہ کون کرے؟ وہ اس باپ کے لیے رحمت بنی ہے جو باپ خود عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ جناب فاطمہ جب علی کے گھر سے ابا کو ملنے کے لیے آتی ہیں، محمد عربی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، بیٹی آئی ہے، بیٹی آئی، اور زبان نبوت سے فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی کی قدر کرو۔ محمد نے بیٹی کی قدر کی ہے، بیٹی کو عزت دو۔ محمد عربی نے بیٹی کو عزت کے آسمان پہ بٹھایا ہے، بیٹی کا احترام کرو۔ اللہ نے محمد کی نسل بیٹیوں سے چلائی ہے، 4 بیٹیاں میرے آقا کو اللہ نے عطا کی ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، چاروں کو محمد عربی آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ ایک صحابی کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں تھیں، اسے ذوالنورین کہا، 2 نوروں والا، آنکھوں کا نور کہا بیٹی کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیاء ہے بیٹیاں، کہو سبحان اللہ۔ یہ سیرت محمد ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیاء ہے بیٹیاں، رب کی رحمت خدا کی رضا ہے بیٹیاں، کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہیں، وہ سمجھتے ہیں بتائیں گے کہ کیا ہیں بیٹیاں، اور ہیں پرایا دھن، دھن سمجھتے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہیں صدا۔ یہ باپ کے گھر میں مہاجر ہیں،
تھوڑے وقت کے لیے محدود سا رزق، اپنے حصے کا رزق کھاتی ہیں، پھر پرواز کر جاتی ہیں۔ نکاح اور شادی کو امر ربی، حکم خدا بندی سمجھ کر بیٹی کائنات کی سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے، سب سے بڑی قربانی دیتی ہے۔ باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے، پردیس کو دیس بنا لیتی ہے، ایک اجنبی کو اپنا ہم سفر مان لیتی ہے، رب کا حکم سمجھ کر۔ قربانی ہے کہ نہیں؟ پتر کیا کہتا ہے بعد میں؟ بھائی کیا کہتا ہے؟ آج ہی میرا حصہ بہن نے اپنی خوشی نال مینوں دیتا ہے۔ کدی تسی یہ سنا ہے کہ پتر نے خوشی نال بہن نوں حصہ دیتا؟ پتہ نہیں یہ مرض تمہارے ہاں ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں تو بہت۔ بھائی کہتا ہے میری بہن نے خوشی سے دے دیا مجھے اپنا حصہ۔ کبھی پتر نو کبھی سنا آپ نے بھائی نے کہا ہو میں نے اپنی خوشی سے اپنا حصہ، میری بہن غریب تھی میں نے اپنا حصہ دے دیا؟ انگوٹھا لگوا لیتا ہے اسٹامپ پیپر پر، صنف نازک سے، شرم نہیں آتی بے شرم کو، غریب ہے نا یہ بیچارہ، صنف نازک سے اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگوا لیتا ہے کہ تو اپنا حصہ مجھے دے دے۔ وہ انگوٹھا تو لگا دیتی ہے، لیکن وہاں سسرال میں جب اسے تانے ملتے ہیں نا تو تیرے بھرا لے گئے سب کچھ، خامند کہتا ہے ویکھیا اے تیری قدر ہے، اے تیری اوقات ہے تیرے اپنے گھارے چ، تو پھر وہ روتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ پھر وہ کہتی ہے کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چپ چپ رہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھی دیاں تقدیراں۔ باپ کو یاد کرتی ہے بیٹی، ماں کو یاد کرتی ہے، اس کی ساری بادشاہت باپ کی زندگی سے ہے، اس کا سارا مان ماں کی زندگی سے ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ماں دنیا چھوڑ جائے، اس پر تو زلزلے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کی تو دنیا اجڑ جاتی ہے، پھر زمانے سے چھپ چھپ کے روتی ہے اور کہتی ہے دکھا مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں تو نبھدی نہیں، ایک واری پھر تو پال نمائے۔ اپنی بیٹی کا بھی قدر کرو اسلام آباد والو، سیرت محمد ہے، اپنی بیٹی کو جینے کا بھی حق دو، وراثت کا بھی حق دو، ادب بھی دو، دعائیں بھی دو۔ صرف جہیز کی چند پھٹیاں، صرف برتن کے چند ٹھیکرے، صرف تن کی چند لیریں لباس، یہ نہیں، دعائیں بھی دو، 1 کروڑ کا جہیز بھی دے دو، میں فتویٰ دیتا ہوں وراثت معاف نہیں ہوگی۔ 1 کروڑ کا جہیز بھی دے، وراثت حکم جہیز حکم خداوندی نہیں ہے، ہاں وراثت حکم خداوندی، جہیز حکم خداوندی نہیں ہے،
وراثت حکم خداوندی ہے. ہاں جہیز دیتا ہے پھر وراثت نہیں دیتا، کہتا تجھے جہیز نہیں دیا تھا، اب تیرا کوئی حق نہیں ہے باپ کے گھر میں، باپ کی جاگیر میں. اپنی بیٹی کا بھی خیال کرو. اسلام آباد والو اس بیٹی کا بھی خیال کرو جو کسی دوسرے کے گھر سے تیرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، وہ بھی بیٹی ہے. یہ نہیں کہ اس کو تانے دیتے رہو، تانے دے دے کر اسے نفسیاتی مریض بنا دو، ڈپریشن کا مریض بنا دو. لوگ کہتے ہیں اس عورت کو جادو ہو گیا، جن ہو گئے، مرگی ہو گئی. رب العزت کی قسم مرگی نہیں ہے، جن نہیں ہے، جادو نہیں ہے، آسیب نہیں ہے، پری نہیں ہے، وہ تو تیری بے رخی بے وفائی ہے. تیری بے رخی نے اسے ٹینشن کا مریض بنا ڈالا. قدر کیجیے، یہ محمد عربی کا اسوہ ہے. معاشرہ کیا کہتا ہے؟ خاوند کو نپ کے رکھیں، ذرا رن مرید نہ بنی. ہاں میں کہاں کہاں بات کروں. تمہاری اس ذہنیت نے بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیا، اس ذہنیت نے. قرآن کریم میں کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی، اپنی قدرت کی پہچان نہیں کہا. اسلام آباد والوں میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ رب نے اسے اپنی آیت کہا ہے. آیت قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ بھی میری آیت ہے، میں نے شوہر کے لیے بیوی بنائی، بیوی کے لیے شوہر بنایا. میرے نام پر ایک ہوتے ہو. خطبہ نکاح پڑھ کے ایک ہوتے، میرے نام پر ایک ہوتے ہو، میرے نام کی لاج رکھنا. اس رشتے کو نفرتوں کی نظر نہ کرنا. بیٹیاں طلاق کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں گھر بسانے کے لیے ہوتی ہیں. ذرا ذرا سی بات پر طلاق 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 طلاق. اسلام آباد والوں رحمت عالم نے 11 بیویوں سے نباہ کر کے امت کو دکھایا. کتنی بیویاں؟ بیوہ بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، بیمار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سنیاس کو پہنچی ہوئی بھی ہے، کنواری بھی ہے. 11 قسم کی عورتوں سے محمد عربی نے بطور شوہر حسن سلوک کر کے امت کو تعلیم دی. صنف نازک کا خیال کرو، صنف نازک کا خیال کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن محمد عربی پانی پی رہے تھے، آدھا گلاس پی چکے آدھا باقی ہے. اچانک گھر میں محمد عربی داخل ہوئے. سیدہ عائشہ سے فرمایا ٹھہرو، یہ بچا ہوا پانی مجھ محمد کو دے دو، عائشہ کا جھوٹا پانی پیوں گا. سیدہ عائشہ نے عرض کی آپ تو امام الانبیاء ہیں، میرے سرتاج ہیں، جھوٹا بچا ہوا نہیں دوں گی، یہ میں خود پیتی ہوں، گلاس دھو کر تازہ بھر کے لاتی ہوں، پھر سرتاج کو دوں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عائشہ نہ، یہی بچا ہوا پانی مجھ محمد کو دے، میں تیرا بچایا ہوا پانی پی کر قیامت تک آنے والی دنیا کو عائشہ کی عظمت بھی بتا دوں اور یہ بھی بتا دوں محمد بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں گھر کی ملکہ سمجھتا ہے. یہ اسوہ رسول ہے. کیوں جی؟ پتہ نہیں آپ کون سی سیرت سننے کے موڈ میں تھے اور میں نے آپ کو کیا سنا دی. آپ زلفیں
میرے آقا کا مکھڑا سننے کے موڈ میں ہوں گے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ لب و رخسار کی باتیں بھی بڑی عظیم ہیں کہ میرے آقا جیسا چہرہ کسی کا نہیں، لیکن اصل چیز تو سیرت ہے۔ تانے دے دے کر بیوی کی زندگی حرام کر دو، بھائی ہو کر بہن کو وراثت سے محروم کر دو، اور یہاں کے لب و رخسار کے نعرے اچھل اچھل کے لگاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ عجیب بات ارشاد فرمائی محمد عربی نے، آخری بات اور پھر دعا انشاءاللہ، آخری بات۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، حالانکہ میرا مزاج صرف آج موڈ یہ بن رہا تھا میں 20 منٹ بات کروں۔ ہاں عجیب بات فرمائی محمد عربی نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، جس نے بیوی کے کان بھرے شوہر کے خلاف، شوہر کے کان بھرے بیوی کے خلاف، دونوں میں بدگمانیاں پیدا کی، دونوں میں دراریں پیدا کی، خواہ وہ بیوی کے والدین بہن بھائی ہوں یا لڑکے کے والدین بہن بھائی ہوں، جس نے میاں بیوی کے رشتے میں بدگمانیاں پیدا کی، محمد اعلان کر رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، میں محمد اس کا نہیں ہوں۔ کتنی بڑی وعید ہے اور میرے بھائیو، یہ ہے سیرت رسول، یہ ہے محمد عربی کا اسوہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خطاب کرتے ہوئے تیسری بات فرمائی۔ اچھا دیکھو، وہ 1 منٹ کا خطاب تھا، گھنٹہ ہو گیا، ابھی ہماری مولوی کی 3 ہوئی ہیں، مولوی کی 3 ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں بات ختم کر دی، اس لیے کہ وہ سننے والے ابو بکر و عمر تھے، اور یہاں سننے والا اللہ دیتا اللہ بخش ہے۔ یہاں وضاحت کرنی پڑتی ہے نا، وہ صلاحیت نہیں ہے نا سامعین کی۔ مدینے میں پہلا خطاب کرتے ہوئے محمد عربی نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو بتا چکا ہوں نا، افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام، صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ جب ساری دنیا بستر پہ محو خواب ہو جائے، نیند کی وادیوں میں کھو جائے، 5 وقت کی نمازیں تو دنیا کے سامنے پڑھ لیتے ہو، کبھی کبھی ساری دنیا جب محو خواب ہو جائے، والناس نیام، ساری دنیا بستر پہ محو خواب ہو، تو اکیلا ہو، مصلی ہو، رات کی تنہائیاں اور سناٹیں ہوں، تیری آہو زاریاں ہوں اور رب کی سماعتیں ہوں۔ کبھی کبھی یوں بھی نماز پڑھا کر، صلو باللیل والناس نیام، رات کے حصے میں اٹھ کر آ جایا کرو، راز و نیاز کیا کرو۔ جانتے ہو پنڈی والوں، یہی حکم اللہ نے محمد کو بھی دیا عجیب لقب کہہ کر۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کملی اوڑھنے والے، چادر پہننے والے میرے حسین محبوب، اے کملی پہننے والے حسین پیغمبر، رات کے سناٹوں میں نصف رات کے بعد اکیلے اور تنہا ہو کر میرے ساتھ راز کی باتیں کیا کر، کبھی کبھی راز نیاز کیا کر۔ تدخل الجنت بسلام، یہ 4 باتوں پر عمل کرو گے، محمد کہتے ہیں سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مدینے والوں سے پہلا خطاب مکمل ہوا۔ ایک بات کہوں،
ساری تقریر سنی عبداللہ ابن سلام نے، وہ یہودی عالم، چہرہ دیکھ کر محمد عربی کے چہرے کا حسن دیکھ کر دل پہلے ہی ہار بیٹھا تھا، اب نطق نبوت سے، زبان نبوت سے حسین گفتگو سن کر کلمہ پڑھنے لگا۔ اب اچھا کلمہ وہیں پڑھا بآواز بلند، آپ بھی پڑھیں گے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ، کام آ جائے گا، کام اگر مرے تو کام آئے گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا۔ صرف مسجد میں نہیں، خانقاہ میں نہیں، مراقبے میں نہیں، مولوی کے سامنے نہیں، پیر کے سامنے نہیں، مرشد کے سامنے نہیں، ذکر خانے میں نہیں، تسبیح خانے میں نہیں، یہ کلمہ گھر میں بھی پڑھ لیا کرو، دکان میں بھی پڑھ لیا کرو، بازار میں بھی پڑھ لیا کرو، تاجر ہو دکاندار ہو، سودا یوں تولا کرو کہ تمہارا تول بولے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ یہ نہیں کہ ڈنڈیاں بھی مارو تو کلمے ہی لمبے لمبے پڑھو، چیز 10 نمبر بیچو، پہلی صف وچ نماز پڑھو، تسبیح اتنی بڑی اللہ اکبر، اور اتنا ہی زیادہ دودھ میں پانی، گوشت میں پانی، ملاوٹ والی چیزیں، انسانی جان بچانے والی دوائیوں میں بھی ملاوٹ، 10 نمبر دوائیاں، اور پھر ان ملاوٹوں سے کمائیاں کما کے تو عمرے تے بھی چلے جاندے نے۔ پتہ نہیں کیسا جگر رکھتے ہو یار، کس منہ سے روضہ رسول پہ جاتے ہو ایسی کمائی سے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، او بیٹھے نے ٹیکا لا کے، بزرگ ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، رب میں بھی بوڑھا ہوں، جوان نہیں ہوں، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا وسدا دل دے اندر اندھ وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ
پیغام دیتا ہوں، بیٹیوں کو بھی پیغام دیتا ہوں۔ والدین موجود ہیں، بیٹیوں کو پیغام دینا، شوہر موجود ہے، بیوی کو بتا دینا، بھائی موجود ہیں، بہن کو حکم رب پہنچا دینا۔ اللہ نے ایک مقام پر بیوی کے لیے، عورت کے لیے 5 حکم دیے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب بھی بیوی عورت ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، 5 حکم ہیں، 5 حکم یاد رہ جائیں گے، کوشش کرو۔ اے سمجھو کلاس چل رہی ہے، ماسٹر صاحب سبق دے رہے ہیں۔ آپ 5 حکم ہیں، جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں اپنی چہروں پہ چادر جھکا لیا کریں۔ یدنینا، پہلا حکم چہرے کا پردہ، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ دوسرا حکم زمانہ جہالت کی طرح چہرہ کھول کر باہر نہیں نکلنا، بے پردہ ہو کے باہر نہیں نکلنا۔ 2 حکم ولا یبدین زینتہن، اپنا خوبصورت لباس چادر میں ڈھانپ لے، اپنے زیور کو چادر میں ڈھانپ لے، تیرے لباس کے حسن پر، تیرے زیور کے جمال پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ لا یبدین زینتہن لا یضربن بارجلہن، بیٹیوں کو کہہ دو، بہنوں کو کہہ دو، جب ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلیں نرم پاؤں سے چلا کریں، زور سے ایڑی زمین پہ نہ مارا کریں۔ پازیب کی چھنک، چوڑی کی دھمک، زیور کی کھنک کسی غیر کی سماعتوں میں، کانوں میں نہ جائے۔ اللہ کتنا غیرت مند ہے اللہ۔ لا تخضعن بالقول، کسی دکاندار سے، کسی اجنبی سے یا فون پر، موبائل پر کسی غیر سے بات کرنی بھی پڑ جائے، نرم ملائم لہجے میں بات نہ کرنا بلکہ کرخت لہجے میں جواب دینا۔ یوں نہیں کہنا ایکسکیوز می، لا فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ کوئی دل کا روگی تیرے لہجے کی نرمی کو شکار نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ قرآن ہے، یہ لفظ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ کوئی دل کا روگی تیرے لہجے کی نرمی کو آسان شکار نہ سمجھ بیٹھے، کرخت لہجے میں جواب دینا کہ لالچ نہ کرے۔ ہاں یہ قرآن ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر حور و ملک سب پر
شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روز کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ آج آپ کھا کے دیکھیں، ٹیسٹ بتائیے گا 12 بجے کھانا کیسا ٹیسٹ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا نے بڑی خوبصورتی سے یہ محفل سجائی، یا اللہ ان کی اس محنت کو، اس جدوجہد کو قبول فرما۔ بہت سے بزرگ احباب، نوجوان دوست، بچے بچیاں یا اللہ یہاں پر موجود ہیں، تیرے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بھائی لیاقت صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے ہمارے مسلمان مرد و خواتین متعلقین اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ بھائی لیاقت کی اہلیہ رخصت ہو گئی اس دنیا سے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ادب اور خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ آج کے سفر میں میرے ساتھ قاری عبدالستار حنفی صاحب اسلام آباد سے اور قاری محمد افتخار صاحب بلالی مسجد آریہ محلہ سے تشریف لائے، بھائی محمد عابد صاحب اٹک سے تشریف لائے۔ یا اللہ یہ جو میرے رفقا ہیں محض خدمت دین کے لیے، بیانات سننے کے لیے چلے ہیں، یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ میں ہر وقت سفر میں ہوتا ہوں، دن رات خدا کا نام لے کر پوری تیری زمین پر گھومتا ہوں، یا اللہ اس محنت کو، اس جد و جہد کو قبول فرما۔ آج کے اس مجلس میں جن بچوں کی دستار بندی ہوئی، جن بچوں نے یہاں پر تلاوتیں کی، نعتیں پڑھی، تقریریں کی، یا اللہ ان کو اپنے وقت کا مبلغ بنا، اپنے وقت کا داعی بنا۔ حضرت مولانا کیا نام؟ حنیف صاحب، حضرت مولانا حنیف صاحب، اور آپ کا نام؟ حضرت مولانا محمد نسیم ڈار صاحب، دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبت سے اس مسجد کی ادارے کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان دونوں بھائیوں کو اسی طرح اتفاق و اتحاد سے، محبت سے خدمت دین کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ گھروں میں بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا اللہ مائیں ہیں، ان سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما۔ پردے کی دولت ان کے یا اللہ دامن میں نصیب میں ڈال۔ ہمارے جوانوں کو غیرت اور شرم نصیب فرما، یا اللہ بے شرمی سے، بے حیائی سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔